औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं सेकेंड ईयर के। आज 22 मई है और आज पहला पेपर है। कुछ इंतहाई अहम इम्तिहानी हदायत जिन पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इन चंद हदायत पर अमल करके अपने नंबरों में बेहतरीन इजाफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। हम रूटीन लेक्चर नहीं कर रहे, सिर्फ इम्तिहान से पहले की चंद अहम तरीन इम्तिहानी हदायत पर बात करेंगे। सबसे पहली बात ज़हन में रखिए, बहैसियत मुसलमान कामयाबी के लिए अल्लाह ताला पर ही तवक्कुल और भरोसा करें। याद रखिए, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के पास है। इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना होता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह इंसान को कुछ भी नहीं देता सवाए उसके जिसकी वो कोशिश करे। आपने अपना बेस्ट देना है, कोशिश करनी है, मगर याद रखिए आप अपनी कोशिश से कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हों कि अल्लाह ताला ही कामयाब करता है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए, जब हम अपने मामलात अपने हाथ में लेते हैं परेशान होते हैं, लेकिन जब अपने मामलात, अपनी कामयाबी, अपना मुस्तकबिल के लिए अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं। तो ज़हन में रखिए, कामयाबी आपके हाथ में नहीं है, कामयाबी अल्लाह के बस में। दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हर बोर्ड की अपनी अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मे भी आपने मेरी यूट्यूब पर बातें सुनी हो, किसी और टीचर की सुनी हो, इम्तहान में कोई और बात हो। आपको पता है डिफरेंट बोर्ड होते हैं, लाहौर बोर्ड की अपनी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। अगरचा आमतौर पर तो एक ही जैसी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो आपने एक ये काम करना है, जब आपका आज पहला पेपर है तो जब आंसर शीट आपके सामने आएगी तो चंद बुनियादी हदायत दी होती है। आपको पढ़ने में 1-1.5 मिनट लगेगा, रोज़ाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहले दिन जो आपकी आंसर शीट है और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ लें। बाज़ औक़ात एक बोर्ड की इंस्ट्रक्शन दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। बजाय इसके कि आप दूसरों तीसरों से पूछते फिरें, बेहतर है सबसे पहला काम आपने ये करना है। आज आपका पहला पेपर है इंग्लिश का, तो जाते ही आपने सबसे पहले उन इंस्ट्रक्शंस का मुतालिया करना है। एक छोटी सी बात लेकिन अहम बात, पॉइंट नंबर 3, जब आप बोर्ड के पेपर में जाएं तो आपके पास आपका आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रूफ होना चाहिए। आपके पास कोई शनाख्ती प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो असल शनाख्ती कार्ड आपके पास हो। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फॉर्म बे आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ बोर्ड की तरफ से जारी शुदा असल रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए। बाज़ स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं देते। याद रखिए, जब आप कमरे इम्तहान में जाते हैं तो इम्तहान कमला सुप्रिटेंडेंट आपसे ये चीज़ें तलब कर सकते हैं, और अगर आपके पास फॉर्म बे या रोल नंबर स्लिप ना हो तो आपको रोका जा सकता है इम्तहान में बैठने से। और फिर आप सोचिए कितनी परेशानी होगी कि अगर आपको कमरा इम्तहान में ना जाने दिया जाए। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आगे चलिए, एक बच्चों को आदत होती है क्लिप बोर्ड लेकर जाने के साथ। तो याद रखिए बेटा, बोर्ड में क्लिप बोर्ड अलाउ नहीं होता। अच्छे वाला, महंगे वाला, कीमती वाला, जिस तरह का भी क्लिप बोर्ड अलाउ नहीं होता। सिर्फ जो चेयर के साथ आपकी एक स्पोर्ट बनी होती है, उसी स्पोर्ट पर आपको लिखना होता है। अगर आप क्लास में प्रैक्टिस करते रहे हैं कुर्सी के साथ स्पोर्ट पे लिखने की तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर आप क्लास में क्लिप बोर्ड यूज़ करते रहे हैं तो आपके लिए मसला हो सकता है। बहरहाल, अब ज़हन में रखिए, आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लिप बोर्ड लेकर नहीं जाना, उसकी इजाज़त नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखें जी, जो आपको आंसर शीट मिलती है उसके पहले पेज पर कुछ कॉलम्स बने होते हैं। आपने कहीं रोल नंबर लिखना होता है, कहीं बबल शीट में नाम भी लिखना होता है। तो याद रखिए, नाम और रोल नंबर आप सिर्फ वहीं पर लिखेंगे जो जगह बनी हुई है।
یعنی جہاں آپ سے پوچھا گیا ہے نام اور رول نمبر لکھیں. مقررہ جگہ کے علاوہ آپ نے کہیں بھی نام نہیں لکھنا ہوتا, رول نمبر نہیں لکھنا ہوتا. اس سے آپ کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے. صرف اسی بات پر یاد رکھیے آپ کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے. بلکہ یہاں ایک اور بھی چیز ایڈ کر لیں کہ آپ نے کوئی مخصوص نشان بھی نہیں لگانا. بعض بچوں کو خاص طور پہ گرلز کو عادت ہوتی ہے کوئی ڈیزائن بنا دیا, کوئی سٹار بنا دیا خوبصورتی کے لیے. یاد رکھیے بورڈ اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتا. بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے نشانی لگائی ہے, آپ نے بعد میں پیچھے جانا ہے, پیپرز نکلوانا ہے اور اس پر نمبر لگوانے ہیں. تو آپ نے پیپر کو تلاش کرنے کے لیے اس پر نشانی لگائی ہے. تو یاد رکھیے اگر اس طرح کی کوئی مخصوص نشانی لگاتے ہیں آپ تو اس بنیاد پر بھی آپ کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. آگے چلیے, جو آپ کو اپنے آبجیکٹیو پارٹ کرنا ہوتا ہے تمام پیپرز میں, تو اس میں ببل شیٹ میں آپ نے وہ جو سرکلز کو فل کرنا ہوتا ہے, 4 آپشنز ہوتی ہیں ABCD, آپ نے آپشن فل کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے بال پوائنٹ یوز کریں گے. دوبارہ سن لیجئے, ببل شیٹس کے کالم فل کرنے کے لیے بال پوائنٹ یوز کریں گے. جب آپ پین یوز کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے وہ پیپر ذرا ہلکا ہوتا ہے, تو جب آپ پین سے ببل شیٹ فل کرتے ہیں تو ببل شیٹ کی جو دوسری طرف ہے وہ انک کا نشان وہاں پر چلا جاتا ہے اور بیک سائڈ پر جو پرٹیکولرز ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے. لہٰذا یاد رکھیے ببل شیٹ کے اندر آپ نے بال پوائنٹ یوز کرنا ہے, لیکن ببل شیٹ کے علاوہ کہیں پہ بھی بال پوائنٹ یوز نہیں کرنا. یعنی آپ نے پیپر جو اٹیمپٹ کرنا ہے وہ پین سے, جس کو آپ فاؤنٹین پین کہتے ہیں, پیپر آپ فاؤنٹین پین سے کریں گے لیکن ببل شیٹ آپ بال پوائنٹ سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ ذہن میں آتی ہے بات کہ آپ کون سا کلر یا کس طرح سے لکھیں گے. تو عام طور پہ بیٹا یاد رکھیے بورڈ میں بلو اور بلیک دونوں کی اجازت ہوتی ہے. آپ بلو بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ بلیک بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا بورڈز کی انسٹرکشنز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں, تو آپ بہتر ہے شروع میں انسٹرکشنز کو پڑھ بھی لیں گے, وہاں پر لکھا ہوتا ہے. کم از کم آپ 2 مارکر یوز کریں گے. کس طرح سے؟ جو مارکر آپ کوشچن لکھنے کے لیے یوز کریں گے وہ یاد رکھیے صرف کوشچن میں یوز ہوگا, کوشچن کے علاوہ کہیں پہ یوز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ نہیں کہ اسی مارکر سے آپ کوشچن بھی لکھ رہے ہیں, اسی مارکر سے آپ آنسر میں اہم پوائنٹس کو ہائی لائٹ بھی کریں, ہیڈنگ بھی دے رہے ہیں. کوشچن کے لیے الگ مارکر یوز ہوگا, آنسر کے لیے الگ مارکر یوز ہوگا. آپ یہ کر سکتے ہیں, کوشچن بلیک سے لکھ لیں, آنسر بلو سے کر لیں مارکر سے. یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ صرف بلو یوز کرنا چاہتے ہیں, کوشچن کے لیے بلو مارکر کٹا ہوا یوز کر لیں اور باقی آنسرز کے لیے سمپل مارکر یوز کر لیں. ایک اہم بات رائٹنگ سپیڈ بھی ہوتی ہے. عام طور پر ہم امتحان کے دنوں میں تیاری کرتے رہتے ہیں, لکھنے کی طرف کم توجہ دیتے ہیں, اور رائٹنگ سپیڈ بہت افیکٹ کرتی ہے, خاص طور پہ اردو کے پیپر میں, یا جس میں آپ نے اردو لکھنا ہو. اردو کا پیپر ہو سکتا ہے, آپ کا پاک اسٹڈی کا ہو سکتا ہے, یا 8 سبجیکٹس کے دوسرے پیپر بھی ہو سکتے ہیں. تو بعض اوقات چیزیں آپ کو آتی ہیں لیکن آپ کی رائٹنگ سپیڈ کمزور ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, پورا پیپر نہیں لکھ سکتے. تو آپ ایک عادت بنائیں کہ اب جب تک پیپرز ہیں, اب تو آپ کے پیپر شروع ہو چکے ہیں, روزانہ آپ چند صفحے لکھیں. اب دیکھیے گا آپ روزانہ چند صفحے لکھتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ سپیڈ بہتر ہو جائے گی, لکھائی اچھی بھی ہو جائے گی اور تیز بھی ہو جائے گی. تو یاد رکھیں صرف یاد کرنے پر توجہ نہ دیں بلکہ رائٹنگ سپیڈ پر بھی توجہ دیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میرے پیارے بیٹے بیٹیوں, آپ کے پیپر شروع ہو چکے ہیں. اب بچوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے, وہ آخری ٹائم تک پڑھتے رہتے ہیں, آخری ٹائم تک پڑھتے رہتے ہیں. یاد رکھیے آخری ٹائم تک پڑھنے سے اوائڈ کریں, گریز کریں. کم از کم جب آپ پیپر کے لیے گھر سے نکلیں تو 2 گھنٹے پہلے کتاب بند کر دیں. دوبارہ عرض کر دوں کہ آپ نے آخری ٹائم تک نہیں پڑھنا, نکلنے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے کتاب بند کر دیں. یاد رکھیے جب آخری ٹائم تک آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, آخری ٹائم تک, تو اس میں آپ کو فائدہ بہت کم ہوتا ہے, نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. فائدہ بہت کم کیا ہوتا ہے جی, بس آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ ذہنی طور پر بھی تھک جاتے ہیں,
آپ جسمانی طور پر بھی تھک جاتے ہیں، اور جب آخری ٹائم پر بہت کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو سب کچھ پڑھا ہوا مکس ہو جاتا ہے. مطلب یوں سمجھیں کہ جو آپ نے پہلے پڑھا ہوتا ہے آپ کو وہ بھی بھول جاتا ہے. تو اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ جس طرح آپ کو بھی کہا کہ جب آپ پیپر کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو 2 گھنٹہ پہلے ریلیکس کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پرسکون، یہ نہیں آخری ٹائم میں یہ بھی پڑھ لوں یہ بھی پڑھ لوں یہ بھی دیکھ لوں، ایسا نہ کریں. کوشش کریں آپ پرسکون ہو، ریلیکس ہو، اور ریلیکس ہو کر کیمرہ امتحان میں داخل ہو. اب ریلیکس ہونے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے پسندیدہ کام کریں، یعنی وہ کام کریں جس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن پاک کی تلاوت میں یقیناً دلوں کا سکون ہے. آرام کر لیں، گارڈن کی سیر کو نکل جائیں، ہلکی پھلکی واک کر لیں، کوئی اپنی پسندیدہ موسیقی سن لیں، خود گنگنانا شروع کر دیں، کوئی اچھی باتیں سوچنا شروع کر دیں، ویژولائز کرنا شروع کر دیں، تازہ جوس پئیں. اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ فریش ہیں. تو جب کمرہ امتحان میں جائیں تو آپ ذہنی اور دماغی طور پر اور جسمانی طور پر پرسکون ہوں. یہ کب ہوگا؟ جب آخری ٹائم تک پڑھنے کی بجائے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے. یہ بات آپ کو بڑی عام سی لگ رہی ہوگی، لیکن یقین کیجئے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ اور اثر آتا ہے. لباس آپ کا آرام دہ اور ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، یہ بھی بڑی اہم بات. اب ہوتا کیا ہے، اسٹوڈنٹس کالج آف ہونے کے بہت دن بعد آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ذرا بن سنور کے جائیں، اچھے بن کے جائیں. بیٹا یاد رکھیں آپ کے پیپرز گرمیوں میں آ رہے ہیں اور شدید گرمیوں میں آ رہے ہیں. جب آپ نئے کپڑے پہن کے جائیں گے، آپ جانتے ہیں نا نئے کپڑوں میں ایک اکڑاؤ ہوتا ہے، ذرا سختی ہوتی ہے، کمفرٹیبل نہیں ہوتے. کلہ والے کپڑے پہن کے جائیں گے، سکن ٹائٹ کپڑے پہن کے جائیں گے، یا اگر گرلز کی بات کروں ڈیزائننگ والے کام والے کپڑے پہن کے جائیں گی، تو یہ ہو سکتا ہے کمرہ امتحان میں بار بار بجلی جائے اور ایون آپ کے پاس پنکھے کی ہوا نہ پہنچ سکے. آپ بہت تنگ ہوں گے، آپ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کو گرمی لگے گی، آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے. پیپر کیا کریں گے؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ نیا سوٹ نہ پہنیں، ایسے کپڑے پہن کے جائیں جو کم از کم 4-5 مرتبہ دھلے ہوں. آپ جانتے ہیں دھلا ہوا کپڑا باریک بھی ہو جاتا ہے، نرم بھی ہو جاتا ہے، ہوادار بھی ہوتا ہے. اور زیادہ بہتر ہے قمیص شلوار پہن کر جائیں، ڈھیلا ڈھالا. اب دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اوپر والا بٹن لگایا ہوا، کوئی بات نہیں، میں گھر بیٹھا ہوں، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہوں، لیکن وہاں آپ اس طرح لباس نہیں پہنیں گے. آپ ذرا کھلے گلے والا پہنیں گے تاکہ کمفرٹیبل ہو کر بیٹھیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اگر آپ کا لباس کمفرٹیبل نہیں ہے تو آپ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، اور آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹ بات اس کا اثر آپ کے پیپرز پر آئے گا. جس طرح میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ گرمیوں میں آپ کے پیپرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈے پانی کی بوتل ساتھ رکھنی ہے. عام طور پر بورڈ میں آپ کو پانی جو دستیاب اول تو ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہے تو صاف نہیں ہوتا، صاف ہوتا ہے تو ٹھنڈا نہیں ہوتا. آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے، آپ بار بار اٹھ کے جائیں گے آئیں گے، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. بہتر ہے ٹھنڈے پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہو. ایون ایسا بھی دیکھا گیا کہ اس طرح کا پانی ہوتا ہے وہ پینے سے بلکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور آپ سوچیں امتحان کے دنوں میں آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو آپ کو اس کا کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو جو ٹائم بتایا گیا ہے، جس ٹائم آپ نے گھر سے نکلنا ہے، آپ کم از کم آدھا گھنٹہ اس سے پہلے نکلیں. یعنی یوں سمجھیں، لیٹ سپوز آپ کو کہا گیا ہے کہ کمرہ امتحان میں آپ 8 بجے پہنچیں. آپ کا گھر کا سفر آدھے گھنٹے کا ہے تو آپ کو کہا گیا 8 بجے پہنچیں، تو آپ 7:30 نکلیں گے تو 8 پہنچیں گے. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا 7:30 نہ نکلیں، آپ 7 بجے نکلیں. یعنی جو ٹائم آپ کا بنتا ہے کم از کم آدھے گھنٹے پہلے نکلیں. یہ بڑی اہم بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں بورڈ سینٹر میں ہوتے ہیں بعض اوقات بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ٹریفک بلاک ہوتی ہے، موٹر سائیکل گاڑیاں رکی ہوتی ہیں اور بڑی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. لاہور میں وحدت روڈ کے پاس سینٹر بنتا ہے ایگزامینیشن سینٹر، تو 1 کلومیٹر تک لمبی لائنز لگی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے اگر پورے ٹائم گھر سے نکلے ہیں اور آگے ٹریفک بلاک ہے تو آپ کس طرح سے پہنچیں گے؟ آپ یقیناً ٹائم پر نہیں پہنچ سکیں گے. لہذا کم از کم آدھے گھنٹے کا مارجن رکھ کے نکلیں. اگر آپ پہلے پہنچ گئے نقصان کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ راستے میں ٹریفک میں بلاک ہو گئے تو اس کا بہت زیادہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب آپ گھر سے نکلیں
موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر، خاص طور پہ بوائز کی بات کر رہا ہوں، تو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جائیں. ظاہر ہے گرلز کے ساتھ تو کوئی ہوگا والد یا بھائی، تو اب بوائز ہیں تب بھی لے کے جائیں. ہوتا ہی ہے آپ جا رہے ہیں بائک پر یا گاڑی پر اور ٹریفک بہت زیادہ تھی، رش تھا، آپ رش میں پھنس گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اکیلے ہیں گاڑی بائک میں، آپ کو بائک تو کہیں لگانا ہے نا، پارکنگ میں لگانا ہے، گاڑی کہیں لگانی ہے، آپ کے پیپر کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، رش میں پھنس گئے، بتائیں آپ کریں گے کیا؟ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ آپ دیر سے جائیں، اور دیر سے جانے کا ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمرہ امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا جائے. تو خیال رکھیے گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ہوگا، والد ہیں، کزن ہیں، بھائی ہیں، والد کوئی اور ہے، تو آپ ان کو بائک گاڑی کی چابی دے کر خود اتر کے آگے جا سکتے ہیں. آپ یہ جو پارکنگ کے مسائل ہوتے ہیں، پارکنگ نہیں مل رہی، پارکنگ دور ہے، یا آپ رش میں سٹرک ہو گئے ہیں، یہ اسٹریٹجی بہت فائدہ مند رہتی ہے. آپ اکیلے ہوں گے، آپ کے لیے بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں. جب آپ کمرہ امتحان میں داخل ہوں تو پورے اعتماد طریقے سے داخل ہوں، کانفیڈنس سے داخل ہوں. یاد رکھیے جو آپ کا اعتماد ہوتا ہے یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی کھیل ہو، دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، جو ٹیم زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی ہے عام طور پر وہی جیتتی ہے، جو اس یقین سے اترتی ہے کہ اس نے جیتنا ہے. تو آپ کمرہ امتحان میں اس یقین سے داخل ہوں گے کہ آپ بہترین تیاری کر کے آئیں، آپ کو بہترین نمبر ملیں گے. اس کا نفسیاتی طور پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ پزل ہو کے جا رہے ہیں، کنفیوز ہو کے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیں جو چیزیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی بھول جائیں گی. لاسٹ پوائنٹ، اہم ترین ہدایات میں سے پیپر پریزنٹیشن. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بہترین نمبر آئے، آپ کا میرٹ بنے، آپ کا گریڈ بنے، تو پیپر پریزنٹیشن بہت زیادہ اہم ہے. پیپر پریزنٹیشن میں آپ کم تیاری کر کے بھی اچھے نمبر لے سکتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کی بہت اچھی تیاری ہے لیکن پیپر پریزنٹیشن اچھی نہیں، نمبر کم آئیں گے. آپ کی تیاری کم ہے لیکن آپ کی پیپر پریزنٹیشن بہت اچھی ہے تو آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. اس کی وجہ سمجھ لیجئے، یاد رکھیے بیٹا، بورڈ میں ایک ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا، ایک اوورآل امپریشن لیا جاتا ہے، تاثر لیا جاتا ہے. تو آپ کا پیپر دیکھ کر اگر پہلا تاثر، جس کو فرسٹ امپریشن کہتے ہیں، ممتحن پر پہلا تاثر اچھا پڑ گیا، وہ آپ کو نمبر دیتا چلا جائے گا. ایون جب نہیں بھی بنتے آپ کو انکریجنگ مارکس دے گا. لیکن اگر آپ کا پیپر دیکھ کر پہلا تاثر ہی اچھا نہ پڑا تو وہ سمجھے گا کہ یہ اس بچے نے دل سے پیپر نہیں کیا، شوق سے نہیں پیپر، نمبر کاٹنا شروع کر دے گا. یاد رکھیے بیٹا، ایگزامینر کے نزدیک پیپر دو ہی طرح کے ہوتے ہیں. ایک اچھے بچہ کا پیپر جس نے محنت سے کیا اور ٹیچر نمبر دیتا ہے، اور جہاں ٹیچر سمجھے کہ بچے نے بھی جان چھڑائی ہے، دل سے نہیں کیا، محنت سے نہیں کیا، تو یقیناً نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. تو وہ پہلا تاثر آپ نے بہت اچھا قائم کرنا ہے. اسی پہلے تاثر کو فرسٹ امپریشن کہتے ہیں. دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، بورڈ میں آپ ٹیچر کو نہیں جانتے، ٹیچر آپ کو نہیں جانتا. سو آپ کے پیپر کی چیکنگ میں لائک ڈس لائک تو نہیں ہو سکتی، لیکن جب ٹیچر آپ کا پیپر دیکھ لیتا ہے تو فرسٹ امپریشن دیکھ کر لائک ڈس لائک بن جاتی ہے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پیپر پریزنٹیشن پر. چند اصول جلدی سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پیپر پریزنٹیشن کے لیے اہم ترین ہدایات. نمبر 1، یہ بڑی اہم بات، جب آپ پیپر شروع کریں کس سائڈ سے شروع کریں، رائٹ ٹو لیفٹ یا لیفٹ ٹو رائٹ. تو دیکھیے جب آپ شیٹ لکھتے ہیں نا، وہ انگلش طرز پہ لیفٹ ٹو رائٹ بنی ہوتی ہے. لیفٹ سائڈ پہ پرٹیکولرز ہوتے ہیں اور آخر میں لکھا ہوتا ہے پلیز اسٹارٹ فرام ہیئر. لکھا ہوتا ہے نا پلیز اسٹارٹ فرام ہیئر. وہاں یہ نہیں لکھا ہوتا. اچھا آپ یہ کہتے ہیں تو انگلش میں ہے نا، بچے کیا کرتے ہیں، اردو اسلامیات یا پاک اسٹڈی کا پیپر رائٹ سائڈ سے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے پلیز اسٹارٹ فرام ہیئر. تو یاد رکھیے وہاں یہ نہیں لکھا ہوتا پلیز اسٹارٹ فرام ہیئر ایکسپٹ اردو، ایسا نہیں لکھا ہوتا. تو آپ نے لیفٹ ٹو رائٹ ہی کرنا ہے، بھلے پیپر آپ انگلش میں دے رہے ہوں یا اردو میں دے رہے ہوں. جب لکھو نا اسٹارٹ فرام ہیئر، یعنی بائیں طرف سے ہی آپ نے پیپر شروع کرنا ہے. یعنی جو جب پرٹیکولرز ہوتے ہیں وہ پہلا پیج، جو نیکسٹ، اور وہاں سے پھر آپ نے رائٹ کی طرف جانا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ٹیچر کو پیپر چیک کرنے میں آسانی رہتی ہے. اور یاد رکھیے بیٹا، پریزنٹیشن کا اہم ترین اصول کیا ہے. پریزنٹیشن کا اہم ترین اصول سمجھ لیں کہ آپ کا پیپر چیک کرنے میں ٹیچر کو جتنی آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، وہ خوش ہو کر آپ کو اتنے ہی
زیادہ نمبر دیتا ہے. آپ کا پیپر چیک کرنے میں ٹیچر کو جتنی الجھن ہوتی ہے, جتنی پریشانی ہوتی ہے, غصے میں نمبر ضرور کاٹتا ہے, خیال رکھیے گا. آگے چلے جی مارجن لائن. دیکھیے عام طور پر اب بورڈ میں مارجن لائن لگی ہوتی ہے. اگر مارجن لائن لگی ہوئی ہے پھر تو آپ نے کچھ نہیں کرنا. اگر آلریڈی مارجن لائن نہیں لگی ہوئی تو یاد رکھیے آپ نے ایک سائڈ پر مارجن لائن لگانی ہے. دو طرف مارجن لائن نہیں لگانی ہوتی, ایک طرف لگانی ہوتی ہے. اردو ہے تو آپ داہنی جانب رائٹ سائڈ پہ لگائیں گے, انگلش ہے تو بائنی جانب آپ لیفٹ سائڈ پہ لگائیں گے, لیکن ایک ہی سائڈ پہ لگائیں گے. کتنی جگہ چھوڑ کر؟ کارنر سے 1 انچ جگہ چھوڑ کر. کارنر سے 1 انچ جگہ چھوڑ کر مارجن لگائیں گے, جگہ کم بھی نہیں چھوڑنی زیادہ. اب انچ کتنا ہوتا ہے بیٹا؟ آپ کے سکیل پہ جو ایک طرف چھوٹے نشان ہوتے ہیں سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں, جو بڑے نشان ہوتے ہیں انچ کے ہوتے ہیں. یا آپ یوں اندازہ کر لیں, یہ انگلی کے یہ 2 پورٹس کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے نا, یہ درمیانی فاصلہ یہ تقریباً 1 انچ ہوتا ہے. تو آپ سکیل پہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک سائڈ پہ لگانا ہے مارجن لائن, 1 انچ جگہ چھوڑ کر لگانی ہے, اور بہتر ہے سنگل کی بجائے ڈبل لائن لگانی ہے کہ سائڈ پہ ہے. اب ڈبل لائن لگائیں گے اچھا تاثر پڑے گا. اب ڈبل لائن کے لیے بھی آپ کے پاس آسانی ہے, ضروری نہیں کہ آپ 2 دفعہ لائن لگائیں. آپ بیٹا جانتے ہیں ایسے مارکر مل جاتے ہیں کہ آپ سنگل لائن لگاتے ہیں, وہ اپنے آپ ڈبل لائن لگ جاتی ہے, اس کے آگے 2 سرے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑی اہم بات تھی پریزنٹیشن کرنے سے. میں دوبارہ اس کر دوں, میں آپ کو پریزنٹیشن بتا رہا ہوں, یعنی کہ آپ کا اچھا تاثر پڑے. یہ بات ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں, کہ اہم نکات مارکر سے نمایاں کریں. بیٹا یہ بہت اہم بات ہے. جس طرح نے انگلش میں امپورٹنٹ ورڈز کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے, بولڈ کیا ہوتا ہے, یہ میں ہیڈنگ کی بات نہیں کر, ہیڈنگ اور چیز ہے. یعنی لگاتار لکھتے ہوئے جو اہم بات ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. اس کا بیٹا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک ایک لفظ نہیں پڑھا جاتا. اگر آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیے ہوں گے, ٹیچر کیا کرے گا, آپ کے ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہی دیکھ کر آپ کو اچھے نمبر دے دے گا. ٹیچر یہ سمجھے گا کہ جو آپ نے ہائی لائٹڈ پوائنٹ اگر کور کر رہے ہیں, دیکھیے ایک سبق کا خلاصہ ہے. ٹیچر کے نزدیک ہے کہ سبق میں 8-10 اہم چیزیں ہیں. اگر وہ 8-10 ٹیچر نے دیکھ لیا کہ آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں, تو یقین کیجئے باقی پڑھے بغیر ہی آپ کو اچھا نمبر دے دے گا. ہائی لائٹ نہیں کریں گے, ٹیچر پڑھنا شروع کر دے گا, دائرہ لگانا شروع کر دے گا, نمبر کاٹنا شروع کر دے گا. ہائی لائٹ ضرور کیا کیجئے, یہ بہت اچھا امپریشن ہوتا ہے. ٹیچر کا ٹائم بچ جاتا ہے, آپ کے نمبر بچ جاتے ہیں. دوبارہ بتا دوں, جب آپ امپورٹنٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ٹیچر کا ٹائم بچ جاتا ہے, آپ کے نمبر بچ جاتے ہیں. اچھا, یہاں بھی بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, وہ بھی اچھا نہیں لگتا. ایک صفحے پر کم از کم 4-5 الفاظ, زیادہ سے زیادہ 6-7 الفاظ ہائی لائٹڈ ہو, اس سے کم یا زیادہ نہ ہو. پیراگراف بیٹا ضرور بنایا کریں. دیکھیے ہم بولتے ہیں تو سانس لیتے ہیں, بغیر سانس کے نہیں بولتے کرتے, سانس لیتے ہیں. تو ذرا اس کو بھی سانس دلوا دیا کریں. پیراگراف ضرور بنایا کریں. اگر آپ پیراگراف نہیں بنائیں گے, صفحہ خالی خالی لگے گا. بہت زیادہ پیراگراف نہیں بنائیں گے, صفحہ کنجسٹڈ لگے گا, بھرا ہوا لگے گا. بہت زیادہ پیراگراف بنا دیں گے, صفحہ خالی خالی لگے گا. تو دونوں شکلیں بری ہیں. آپ پیراگراف بنائیں گے, کس طرح بنائیں گے؟ ایک صفحے پر کم از کم 2 پیراگراف, زیادہ سے زیادہ 3 پیراگراف. آگے چلیں بیٹا, کٹنگ, اوور رائٹنگ, ریموور وائٹنر سے مکمل گریز کرنا ہے. آپ جانتے ہیں بیٹا ریموور وائٹنر تو بورڈ میں ویسے الاؤ نہیں ہوتا. کوشش کریں لفظ غلط نہ ہو. اچھا ہو گیا تو غلط لفظ کو ٹھیک نہ کرنے کی کوشش کریں. غلط لفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. جو غلط ہو گیا آپ کیا کریں, رائٹ لیفٹ چھوٹی سی بریکٹ لگا دیں, اس کے اوپر چھوٹا سا کراس لگا دیں, لفظ کو دوبارہ لکھ دیں. پھر سنیں, لفظ غلط ہو گیا, رائٹ لیفٹ چھوٹی سی بریکٹ لگائیں, اوپر چھوٹا سا کراس لگائیں, لفظ کو دوبارہ لکھ دیں. کٹنگ نہ کریں. اب جتنی کٹنگ کریں گے لفظ اور خراب ہوتا جائے گا. اب دیکھیے بندہ 5-6 فٹ کا ہوتا ہے, صاف ستھرا لباس پہنا ہوتا ہے. کسی ایک جگہ پہ لباس پہ کوئی انک کا دبے کا نشان لگا ہونا, اب آپ کو 6 فٹ کا بندہ نظر نہیں آئے گا, سب سے پہلے وہ نشان نظر آئے گا. تو ایسے بیٹا آپ نے پورا صفحہ صاف ستھرا لکھا, ایک جگہ پہ کٹنگ آ گئی, صرف ایک جگہ پر, تو وہ سب سے پہلے نظر وہیں پہ جاتی ہے. تو کوشش کریں یہ سلسلہ نہ ہو. جی, جو آپ جواب تحریر کریں ابتدائیہ بھرپور ہو اور اختتامیہ پر مقصود. دیکھیے میں آپ سے بار بار ایک بات کر رہا ہوں, ایک ورڈ نہیں پڑھا جاتا, لیکن پھر بھی ٹیچر سٹارٹ کی چند لائنیں ضرور پڑھتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کی کتنی تیاری, اور ٹیچر کو اندازہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں ٹیچر ایک لفظ نہ بھی پڑھے نا,
चंद लाइनें पढ़कर ही टीचर को अंदाज़ा हो जाता है कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है, तो टीचर शुरू की चंद लाइनें ज़रूर पढ़ेगा, और क्योंकि नंबर एंड पर देने होते हैं क्वेश्चन के, तो एंड की ज़रूर लाइनें भी पढ़ेगा। तो कोशिश करें इब्तिदाइया बामायनी हो, यानी मीनिंगफुल हो, पता लगे कि आपको आता है, और इख्तितामिया यानी जो वाइंड अप कर रहे हो क्वेश्चन को, तो प्रॉपर वाइंड अप कर रहे हो। मतलब यूँ ना लगे कि आपने जवाब अचानक छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। अगर आपने जवाब को प्रॉपर वाइंड अप किया, और प्रॉपर वाइंड अप क्या होता है कि तफसीली जवाब को मुख्तसर फिर हम उसको समराइज़ करते हैं एंड पे। अगर आपने एंड पे प्रॉपरली समराइज़ किया है जवाब को, यानी इब्तिदाइया और इख्तितामिया बेहतर है। देखिए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपकी सारी तैयारी नहीं होती। अब जो जवाब लिखते हैं 1/3 तैयारी होती है, बाकी गपशप होती है। एक एक लफ्ज़ तैयार नहीं किया होता, बाकी गपशप होती है। तो जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल मटेरियल है उसको स्टार्ट और एंड में इस्तेमाल करें, इससे आपके नंबरों में बड़ा इजाफा होता है। नेक्स्ट चलें जी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव द इक्वल वेटेज, यानी आधे नंबर तो इस चीज़ के होते हैं कि कितना अच्छा लिखा, और आधे नंबर इस चीज़ के होते हैं कितना ज़्यादा लिखा। अब बहुत ज़्यादा लिख दें, क्वालिटी नहीं होगी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन कम लिखे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, नंबर कम मिलेंगे। तो याद रखें दोनों की अहमियत अपनी अपनी जगह पे है। कितना बेहतर लिखा, कितना ज़्यादा लिखा, आपने दोनों पर तवज्जो देनी है। नेक्स्ट चलिए, ये बाज़ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो आंसर शीट पर क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते, या अपनी मर्जी का क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। मसलन आप क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले कर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले करें नहीं। देखिए आप बेशक सबसे पहले कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन नंबर 3 है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखेंगे क्वेश्चन पेपर के मुताबिक, और क्वेश्चन भी ज़रूर लिखेंगे, मगर पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। मसलन उर्दू का पेपर होता है पैराग्राफ की तशरीह, तो देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, दिए गए 2 सबकी इक़्तिबासात में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करें, नीज़ मुसन्नफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर करें। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, आपने इतना नहीं लिखना, आपने सिर्फ इतना लिख देना है, सवाल नंबर 3 सबकी इक़्तिबास की तशरीह, दैट्स ऑल। ठीक है जी, याद रखें बेटा, आपको नंबर जवाब लिखने के मिलने हैं, सवाल लिखने के नहीं मिलने। तो क्वेश्चन नंबर डालें और सवाल को मुख्तलिफ शक्ल में लिखें। हाँ ये ज़रूर है कि पैराग्राफ की तशरीह में बेटा 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, आपने कोई एक करना होता है, तो वो अहम मेंशन कर दें कि आप अलिफ कर रहे हैं, बे कर रहे हैं, वो ज़रूर मेंशन कीजिए, मगर पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आगे चलिए जी, ये मैं पॉइंट पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास कम से कम 2 मार्कर होने चाहिए। जो मार्कर सवाल में यूज़ हो क्वेश्चन लिखने में, वो नेक्स्ट भी सिर्फ क्वेश्चन में यूज़ होगा, आंसर में यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन का मार्कर आंसर में यूज़ नहीं होगा, आंसर वाला मार्कर क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा। इसके लिए आप ब्लू और ब्लैक 2 कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ ब्लू से ही करना चाहते हैं तो बेहतर है क्वेश्चन के लिए कटा हुआ मार्कर यूज़ कर लें और बाकी सिंपल मार्कर यूज़ कर लें जी। जवाबात में इजाफी मवाद, वो होता है ना, मटेरियल थोड़ा होता है, हमने बढ़ा के ज़्यादा करना होता है। इस तरह आपने शेर की तशरीह तो आपने तो तैयार किए 2 पैराग्राफ, लिखने हैं 2.5-3 सफ़े, मजमून में लिखने होते हैं आपने 8-10 सफ़े। ठीक है, ऐसे ही साइंस सब्जेक्ट्स का होता है। तो आपको कुछ एडिशनल मवाद डालना होता है, जिसमें रेफरेंस हो सकते हैं, नसरी हवाले हो सकते हैं, शेरी हवाले हो सकते हैं, कोई तफसील हो सकती है, कोई मिसाल हो सकती है, जो आप इसलिए डालते हैं कि आपका मवाद कंटेंट ज़्यादा हो। लेकिन जो इजाफी मवाद आप यूज़ करेंगे ना, याद रखिए वो इस तरह से यूज़ करेंगे कि ये ना लगे कि इजाफी मवाद है, बल्कि ये लगे कि सवाल का हिस्सा है। दोबारा बताऊं, जो एडिशनल चीज़ें आप आंसर में डालते हैं उनको इस तरह इस महारत से यूज़ करें कि एडिशनल ना लगे। आपको एक सच्चा वाक़या सुनाऊं, आपका आज पहला पेपर इंग्लिश का है, तो ये छोटा सा बात सुनने आपको बड़ी काम की बात है। एक स्टूडेंट था जी, बड़ा नालायक सा, इंग्लिश का पेपर था, तो उसकी इंग्लिश तैयार नहीं थी, उसने कहीं से बहरहाल पता करा लिया पेपर का कि उसमें अहम सवाल कौन से आएंगे। तो उसको पता चला जी मजमून आ रहा है हॉकी मैच, तो बच्चा नालायक था, उसने रट्टा मार लिया, हॉकी मैच पूरे मजमून को रट्टा मार लिया। आखिरी टाइम पे पेपर चेंज हो गया और हॉकी मैच की बजाय आ गया एयर जर्नी, हवाई सफ़र। अब बच्चे ने तो हॉकी मैच तैयार किया था, अब उसने क्या किया, उसने एक जुमला कोशिश की टूटा फूटा बनाने की। द लास्ट वीक आई हैपन टू ट्रैवल फ्रॉम लाहौर टू कराची
थ्रू द एरोप्लेन। वाजिबा, मुझे तो इंग्लिश आ गई। अगला उसने सेंटेंस बनाया, एज द एरोप्लेन स्टार्टेड आई सॉ बिलो देयर वाज हॉकी मैच प्लेइंग। और आगे उसने सारा का सारा हॉकी मैच लिख दिया। एंड पर क्या लिखा, जब खत्म करने लगा था तो उसने लिख दिया, आई वॉज जस्ट ड्रीमिंग अबाउट द हॉकी मैच व्हेन अराइव्ड एट कराची। और यकीन कीजिए दैट स्टूडेंट गॉट द मैक्सिमम मार्क्स। यानी आप हॉकी मैच याद करके एयर जर्नी के मजमून में भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल आप बात समझ गए होंगे कि जो आपका एडिशनल मवाद है आपने उसको इस तरह से यूज करना है कि वो सवाल का हिस्सा बन जाए और आपको अच्छे नंबर मिले। देखिए, प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में बड़ी अहम बात होती है नया सवाल नए सिरे से शुरू करें। ठीक है जी, न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज। ये बहुत बुरी बात होती है, आखिरी 3-4 लाइनें रह गई, आपने वहां से नया सवाल शुरू कर दिया। वो इवन शॉर्ट क्वेश्चन है, जगह कम रह गई है, तब भी शॉर्ट क्वेश्चन नए पेज से शुरू करें। ठीक है जी, तो कोशिश करें नया सवाल नए पेज से शुरू हो, रिमेनिंग हिस्सा क्रॉस कर दें क्योंकि बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इससे टीचर को पेपर चेक करने में आसानी रहती है। बेटा मैं बार बार, ये प्रेजेंटेशन दरअसल क्या है, आप टीचर को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप टीचर को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे वो आपको खुश होकर उतना ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है जी, याद रखिए जो एग्जामिनर होते हैं उसके लगाए हुए नंबर फाइनल होते हैं। जो एग्जामिनर लगा दिए बेटा रीचेकिंग नहीं होती, रिकाउंटिंग होती है। जो अगर आपको 10 में से 4 नंबर दे दिए ना एग्जामिनर ने, उसको सुप्रीम कोर्ट, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म 5 नहीं कर सकता, याद रखिए। तो आपने पेपर इस तरह से करना है कि टीचर को आपका पेपर चेक करने में आसानी हो। आप जितना ज़्यादा टीचर को फैसिलिटेट करेंगे, टीचर खुश होकर आपको उतने ज़्यादा नंबर देगा। ठीक है जी, अब उसका क्या तरीकाकार होता है, जिस तरह मैंने भी बताया कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छी कर ली, आपने अहम निकात को हाईलाइट कर ली, आपने पैराग्राफ बना लिए, आपने प्रॉपर मार्जिन लगाया, नया सवाल नए पेज से शुरू किया। इससे क्या होगा, टीचर को आसानी होगी, आपका पेपर चेक करने में टीचर को इतनी आसानी होगी, वो खुश होकर उतना ज़्यादा नंबर देगा। याद रखिए, आपका पेपर चेक करने में टीचर को जितनी उलझन होगी, जितना ज़्यादा वक्त लगेगा, वो गुस्से में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ज़रूर नंबर काटेगा। तो ये आपने ये कोशिश करनी है कि आपका पेपर चेक करने में टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। सबसे आखिरी बात, लेकिन सबसे अहम बात, सबसे आखिरी और सबसे अहम, जहाँ से बेटा मैंने शुरू किया था वहीं पे ख़त्म करूँगा। आपने कोशिश करनी है, कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ है, कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। तो एक ख़ास दुआ मैं आपको दे रहा हूँ। ये बेटा वो दुआ है जो हज़रत मूसा ने मांगी थी अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला ने कहा था हज़रत मूसा को कि फ़िरौन के दरबार में जाओ, उसे दीन की दावत दो। तो हज़रत मूसा बहुत परेशान हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, मेरा इम्तहान है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक दुआ मांगी थी हज़रत मूसा ने, अल्लाह ताला ने उस दुआ को कबूल फरमाया और इसको कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। सूरह ताहा आयत नंबर 25 से 28 में दुआ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी शहरली सदरी वयस्सरली अमरी वालुल अक़दतुन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर और मेरी ज़बान से गिरा खोल दे कि मेरी बात समझ ले। तो आप जब भी ज़िंदगी के किसी इम्तहान में जाएं, ये दुआ ज़रूर पढ़ें जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दी है कि आप इम्तहान से पहले ये ज़रूर पढ़ें। इसके साथ ही मैं आप सबकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको इस इम्तहान में भी ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। ये चंद हदायत थी बेटा, अगर आप इन पे अमल करते हैं, और ये हदायत किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं थी, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए थी, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो हैरान कुन हद तक आपके नंबर बहुत बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता कीजिए करे। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।